Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Rashala Razila Ramantasibiri ke liye تیرا روح جو ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اس روح میں تیرے بارے میں جان سکیں ابا کہ who you are. اس بڑی فتح کے لیے اور اس بڑی قیامت کے لیے جو تیرے بیٹے کے وسیلہ ہم تک پہنچی ہے، ہم دل سے تیرے شکر گزار ہیں. ہاللیلویہ. مسیح خداوند میں آپ سب کو پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے. آج ایک نئی صبح کے ساتھ ہم آغاز کریں گے اپنے دن کا، لیکن اس دن کا آغاز کریں گے فتح اور قیامت. ہاللیلویہ. وکٹری اینڈ ریزوریکشن، ان دونوں کے اتحاد یگانگت کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کریں گے. کل جب زبور 16 کو ہم نے اختتام کیا تھا تو میرے دل میں پاکرو یہ بات ڈال رہا تھا کہ کل میں زبور 17 کو نہیں پڑھوں گا، بلکہ زبور 16 کے جو آخر میں 10 اور 11 آیت ہے اسی کے اوپر دوبارہ بات کروں گا، اور میں فتح اور قیامت کے اوپر بات کروں گا، یعنی وکٹری اینڈ دا ریزوریکشن. لیکن جب آج صبح میں اٹھا اور 17 کی تیاری کرنے لگا تو 17 کا زبور 17 کو مطالعہ کرنے کے لیے جب میں نے اس کی گہری تشریح کو جانا، دیکھا، اس کی طرف جب میں بڑھ رہا تھا کہ میں اس کو دیکھوں کہ واٹ از دا ڈیپسٹ میننگ آف دا 17 تو پھر میں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم 17 کو پڑھیں، ہم 17 کی میننگ کو سمجھیں. واٹ از دا نمبر 17 مینز؟ 17 کس کو سمبولائز کرتا ہے؟ 17 جو ہے، نمبر 17، یہ وکٹری کو، نیو بگننگ کو اور ریزوریکشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. پھر سنیے، نمبر 17 وکٹری کو، ریزوریکشن کو اور نیو بگننگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، سمبولائز ہے. نمبر 17 اس کا ایک کیا کہنا چاہیے، ہم ثبوت ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب نمبر ہے 8، باب نمبر ہے 8 اور آیت نمبر ہے 4، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی. اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ 7ویں مہینے کی 17 تاریخ کو جو ہے کشتی ارارات کی پہاڑیوں پر ٹک گئی. ایک لمبے سفر کے بعد، ایک لمبی مصیبت کی بڑی داستان سے نکلنے کے بعد، ایک نئی امید کی کرن انہیں نظر آتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب نوح کشتی تیار کر رہا تھا تو اس دوران نوح کن کن مسائل سے دوچار تھا، لیکن وہ اپنی تابعداری اور فرمانبرداری میں خدا کے ساتھ جٹا رہا، اور نوح نے خدا کے کہنے کے مطابق کشتی کو تیار کیا. لیکن اس کشتی کے تیار ہونے میں جو نوح نے تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائیں، اور اس دورانیے میں جو بھی مصائب وہاں سے مسائل کا سامنا کیا، وہ سب آپ کے سامنے، آپ نے نوح کی کشتی اور نوح کے بارے میں سب نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اس کو لمبا نہ کرتے ہوئے، کہ 17 تاریخ کو ارارات کے پہاڑوں کے اوپر جا کر کشتی ایک لمبے سفر کے بعد ٹک گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے
جب رات آتی ہے تو صبح کا آنا بھی ضرور ہے. لمبی مصیبتوں اور انتظار کے بعد خدا ہمیں روشنی کی کرن بھی دکھاتا ہے. تو مایوس نہیں ہونا، اس میں ہمیں ایک زندہ امید کی طرف اشارہ ملتا ہے، نئی بگننگ کی طرف اشارہ ملتا ہے. تو نمبر 17 ایک امید جس میں زندہ امید کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ہمیں ملتی ہے. تو زبور 16 کی جب ہم 10 اور 11 آیت کل دیکھ رہے تھے تو وہاں پر لکھا کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے. شادمانی نہیں، کامل، the perfection of happiness، جس میں کوئی دکھ، کوئی پریشانی اور کوئی غم نہیں ہے. تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی، eternity، happiness. اب یقین مانے کل جب میں زبور 16 کو ختم کر رہا تھا اور اسی وقت سے میرے دل میں بات آ گئی تھی کہ میں نے کل 17 زبور کو نہیں پڑھنا اور 17 زبور کا میں نے کل کلام نہیں سنانا، بلکہ میں نے آخری 2 آیتوں پر دوبارہ بات کرنی. اور آپ یقین مانا جب میں صبح اٹھا تو پاکرو نے مجھے اسی کے اوپر دوبارہ سے چیزیں دینا شروع کر دی، اور یہ بھی میں بستر پہ ہی تھا تو یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی. آپ اندازہ کریں، جب آپ کلام کے اندر رہتے ہیں تو پاکرو آپ کی رہنمائی کرتا ہے where you have to go، آپ کو کہاں جانا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے. جو کلام کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں خدا ان کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہے. ہاللیلویہ. پھر خدا کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، داؤد بھی، یہ وہ پیارے نبی ہیں جن کے ساتھ خدا نے دل لگایا ہوا تھا، اور انہوں نے خدا کے ساتھ دل لگایا ہوا تھا. پھر خدا روح القدس کے وسیلہ ان سے باتیں کیا کرتا تھا. تو بات کر رہا تھا کہ ریزوریکشن کی، قیامت کی. تو پھر یسوع کی قیامت پر تو ذرا نظر کریں، غور کریں کہ ہمارا رہبر، ہمارا رہنما یسوع مسیح ناصری، جو ہمارے لیے مشل راہ ہے، جو ہمارا لیڈر ہے، جو ہمارا بچانے والا ہے، آئیں اس کے بارے میں جانیں اور سمجھیں کہ اس نے اپنے پاک کلام میں کیا کہا ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور پہلی 4 آیتیں خدا ان کے کلام سے تلاوت کرتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے مسیح کی قیامت، the resurrection of Christ. کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو. اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے. یسوع مسیح کی قیامت کے وسیلہ سے ہماری نجات ہے. ہاللیلویہ. اگر یسوع مر کے قبر میں ہی رہ جاتا تو ہماری نجات ممکن نہیں تھی. لہٰذا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہماری نجات کا سبب بنا. واٹ اے ونڈرفل ورڈ آف گاڈ. ہاللیلویہ. پریز دا لارڈ. مجھے اور آپ کو شکر گزاری سے بھر جانا چاہیے کہ میرا اور آپ کا یسوع موت اور قبر پر فتح پا کر قیامت، ریزوریکشن جو دنیا کہتی ہے کہ ایک دن مردے جی اٹھیں گے، یسوع مسیح نے خود جی اٹھ کر ہمارے لیے زندہ امید کو قائم کر دیا. جو باتیں آگے فیوچر میں ہونی ہیں یسوع خود زمین پر رہ کر ہمارے سامنے کر کے چلا گیا تاکہ ہم کسی ڈاؤٹ میں نہ رہیں. اگر مسیح کی پیروی کرتے ہوئے بھی ہم شک و شبہات میں زندگی بسر کریں یا اس کے پیچھے چلنے سے بھی ہم گھبرائے ہوئے اور ڈرے ہوئے رہیں گے تو پھر یسوع کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا لکھا ہے کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا. سمجھیے، لوگ آج تک گناہ کی واویلا کرتے رہتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں. نہیں، سنیے یہاں پہ لکھا ہے ہمارے گناہوں کی خاطر موا، ہمارے گناہوں کی خاطر موا.
हमारे गुनाहों के लिए हुआ। और आगे लिखा है और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हमारे गुनाहों के लिए हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। सुनिए, हम जो गुनाहगार हैं ना, हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा देने के लिए या गुनाह की गुलामी से आजाद करने के लिए तो यीशु आए थे। और जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कि वो मेरे लिए सलीब पर बलिदान हुआ, उसने मेरे गुनाहों को और मेरी बीमारियों और मेरी तकसीरों को उठाया, मेरे बोझ को अपने ऊपर ले लिया और सलीब के ऊपर उसने उन सब का कफारा दे दिया है। तो ये ईमान जो यीशु मसीह पर है कि मेरे गुनाहों और मेरे बोझ का, मेरी बीमारियों का, मेरी मौत का यीशु मसीह ने कफारा दे दिया है, दिस इज द फेथ। ये है वो हमारा ईमान जो अपनी हर कमजोरी, मौत, तकलीफ, बीमारी, अपने गुनाह, अपनी तकसीरें, अपनी हर किस्म की नकम्मी हरकतें हम सलीब के ऊपर यीशु के जिस्म पर देखें। यीशु मसीह ने जिस्म इसीलिए इख्तियार किया था ताकि वो मेरे और आपकी खातिर इस जिस्म में से होकर मेरी खताओं, मेरे गुनाहों और मेरी हर किस्म की बुरी रवशों और रगबतों और ख्वाहिशों को उठाए और सलीब पर उनका कफारा दे दे। और जब यीशु मसीह ने सलीब पर कफारा दिया तो छठे कलमे में उसने कहा, इट इज फिनिश। मैंने तुम्हारा कफारा, दायमी कफारा दे दिया। कफारा भी नहीं दे दिया, दायमी, यानी इसके बाद तुम्हें किसी कुर्बानी की अब जरूरत नहीं रही। हालेलुया। जब हम ये बात करते हैं तो फिर कलाम लिखा है कि यीशु मसीह चूंकि बेऐब बर्रा था और बेऐब बर्रा के ऊपर जब किसी भी गुनाहगार इंसान के गुनाहों को रख दिया जाता है तो वो उनका कफारा देता है। तो चूंकि वो इनोसेंट और बेऐब होता है, इसलिए कलाम कहता है उसको दफनाया गया जिस्म को, लेकिन चूंकि अंदर कलमा बेगुनाह था, रूह बेगुनाह थी, इसलिए वो कब्र के बंद खोल कर बाहर आ गया। हालेलुया। और ये आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 45वीं आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदमी जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, ये आपको जिंदगी बख्शता है। हालेलुया। जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है। जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था, पहले रूहानी ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था। पहला आदमी आदम जो जमीन से था वो खाकी था। दूसरा आदमी आसमानी है। दूसरा आदमी क्या है? आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं। जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, बाप के तुखम से जब हम पैदा होते हैं तो हम उस खाकी की सूरत, जो आदम की नस्ल से आदम पैदा होते हैं, हम उसकी सूरत पर हुए, तो उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। कब होंगे? जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। ऐ भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फ़ानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी यानी दायमी जिंदगी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है, मौत फतह का लुकमा बन गई। मौत विक्ट्री में तब्दील हो गई, गुनाह रास्तबाजी में तब्दील हो गया, कमजोरी जोरावरी में तब्दील हो गई। हालेलुया। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है।
جس میں خدا نے انسان کو اس کی موت سے نکالا، زندگی میں داخل کیا، کمزوری سے نکالا، زوراور بنا دیا، اس کی مایوسی سے نکالا، اس سے خوشی اور شادمانی دے دی، اس کے غم سے نکالا، اس کو خوشی دے دی، اس کو تاریکی سے نکالا، اس کو روشنی میں داخل کر دیا، اور خدا نے ہمیں گناہ سے نکالا، تباہی میں داخل کر دیا۔ ہالیلویہ، واٹ اے ٹرانسفارمیشن۔ اور آگے لکھا ہے، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ موت کا ڈنگ گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو، اور خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خدا میں بے فائدہ نہیں ہے۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کا وسیلہ بڑی برکت بخشے۔ آمین اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔ بائے بائے۔ تھینک یو جیسس۔ اب اس کلام پر جو روح القدس کے وسیلہ آپ نے روشنی ڈالنے کا فضل دیا ہے، اس کلام کی حفاظت کریں۔ جتنے بہن بھائی اس کلام کو سنیں آن لائن، ابا ان سب پر تیرے روح القدس کا فضل ہو جائے، اور تیرے بچے تیری پناہ میں رہتے ہوئے تیری اس وکٹری کا اور تیری اس قیامت کا مطلب جان سکیں، اور تیری فتح اور جی اٹھے مسیح کی طرح زندگی بسر کرنے والے ہو سکیں۔ تیرا بیٹا یسوع جو ہماری زندگی ہے، ہمیں اس کو تھکتے رہنے کا بڑا فضل اور توفیق عطا فرما، تاکہ تیری پاک اور زندہ مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو، یسوع کے نام میں آمین۔